بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم گریڈ 7 میں نئے لیسن یعنی یونٹ نمبر 10 کو پیج نمبر 77 سے شروع کریں گے، جس کا نام ہے مجتبیٰ رپورٹ یعنی مجتبیٰ کی رپورٹ۔ رپورٹ کے معنی ہے اطلاع دینا، آگاہ کرنا یا کیفیت بیان کرنا کسی واقعے کی۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ It was a Sunday evening. اتوار کی شام تھی۔ مجتبیٰ had been doing his homework for 2 hours when his mother came into his room. مجتبیٰ 2 گھنٹوں سے اپنے گھر کا کام کرتا رہا تھا جب اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی۔ Is there anything bothering you, مجتبیٰ؟ مجتبیٰ، کیا کچھ ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ His mother inquired. اس کی ماں نے دریافت کیا۔ Finding him a bit upset. اس کو تھوڑا پریشان پا کر۔ Ma'am, I have to prepare and submit a report on road accidents this week. ماں، مجھے اس ہفتے میں سڑک کے حادثات پر رپورٹ لکھنی ہے اور جمع کروانی ہے۔ I have gathered relevant information but I don't know how to compile it into a report. میں نے متعلقہ معلومات اکٹھی کی ہے مگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس طرح اس کو رپورٹ میں مرتب کرنی ہے۔ مجتبیٰ replied in a confused voice. مجتبیٰ نے الجھن میں یعنی پریشان آواز میں جواب دیا۔ Don't worry my son. فکر نہ کرو میرے بیٹے۔ I can help you out a bit because I used to prepare reports when I was doing a job. میں آپ کی تھوڑی سی مدد کر سکتی ہوں کیونکہ میں رپورٹ تیار کرتی تھی جب میں نوکری کر رہی تھی۔ I think there are a few steps to be followed for formal report writing. میرے خیال میں چند اقدامات ہیں جن کو رسمی رپورٹ لکھنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ Okay, let's search for them together on the internet, said mom. ماں نے کہا، ٹھیک ہے، آئیے ایک ساتھ ان کی انٹرنیٹ پر تلاش کرتے ہیں۔ رپورٹ رائٹنگ، رپورٹ لکھنا۔ A report is a written document that presents information in an organized format for specific audience and purpose. رپورٹ ایک تحریری دستاویز ہے جو مخصوص مقصد اور مخصوص سامعین کے لیے بنے ہوئے فارمیٹ یعنی ساخت میں معلومات پیش کرتا ہے۔ Specific information and evidence is presented, analyzed and applied to a particular problem or issue. مخصوص معلومات اور دلیل پیش کیا جاتا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے اور مخصوص چھوٹے یا بڑے مسئلے پر لاگو یا آزمایا جاتا ہے۔ It includes the following steps. اس میں درجہ ذیل مراحل شامل ہے۔ Step 1. Target the audience.
پہلا مرحلہ سامعین کو ٹارگٹ کرنا یا نشانہ بنانا. اسٹیپ 2 آرگنائز یور رپورٹ اکارڈنگ ٹو دا فالوئنگ چنکس. دوسرا مرحلہ اپنی رپورٹ کو مندرجہ ذیل حصوں کے مطابق ترتیب دینا. ٹائٹل عنوان یعنی نام. کانٹینٹ لسٹ مواد کی فہرست. مین پوائنٹس اہم نکات. سمری خلاصہ. انٹروڈکشن تعارف. باڈی یعنی باڈی. کنکلوژن اینڈ ریکمنڈیشن. اختتام یعنی نتیجہ اخذ کرنا اور سفارشات. اب ہم اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے. نمبر پاسٹ ٹائٹل. Your title should tell the reader exactly what the report is about. پہلے نمبر پر ہے عنوان. آپ کا عنوان پڑھنے والے کو بتا دے کہ یہ بالکل وہی ہے جو رپورٹ کے بارے میں ہے. نمبر سیکنڈ content list. List down your report's main points and arrange them in sequence. دوسرے نمبر پر مواد کی فہرست ہے. اپنی رپورٹ کے اہم نکات درج کرے اور انہیں منظم طریقے سے ترتیب دے. نمبر تھرڈ summary. In a summary, you should tell the audience about the main objective of your report. تیسرے نمبر پر ہے خلاصہ. خلاصے میں آپ کو سامعین کو رپورٹ کے بنیادی مقصد کے بارے میں بتانا چاہیے. Also provide findings, conclusions and recommendations briefly in the summary. اور اس کے ساتھ دریافتیں، نتائج اور سفارشات کے بارے میں مختصراً خلاصے میں دینا ہے. نمبر 4 Introduction. You should write a couple of sentences describing what the report is about. چوتھے نمبر پر ہے تعارف. آپ کو رپورٹ کے بارے میں ایک یا دو جملوں میں بیان لکھنا ہے کہ رپورٹ کس چیز کے بارے میں ہے. Why you are writing it and how you got information for the report. آپ اسے کیوں لکھتے ہیں اور آپ نمبر 5 کیسی رپورٹ باڈی آف the report حاصل کیے. The main body of the report should follow the structure and the content list. پانچویں نمبر پر ہے رپورٹ کی باڈی. رپورٹ کی بنیادی باڈی کو فہرست میں شامل ساخت کو اختیار کرنی چاہیے. It should provide detailed information about your topic. اس میں آپ کے موضوع کے بارے میں تفصیلی معلومات مہیا ہونی چاہیے. Here you provide facts and figures. یہاں پر آپ حقائق اور صورتیں یعنی اشکال دیتے ہیں. Number 6 Conclusions. This is where you give your opinions on the facts you have discussed. چھٹے نمبر پر نتائج اخذ کرنا ہے. یہاں آپ اپنے رائے کے حقائق کو دیتے ہیں جن کو آپ نے بیان کیا. نمبر 7 Recommendations. You should give recommendations based on your conclusions. ساتویں نمبر پر ہے سفارشات.
آپ کو سفارشات اپنے نتائج پر مبنی دینی چاہیے، یعنی آپ کی سفارشات آپ کے نتائج کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسٹیپ 3، ریوائز، ایڈٹ اینڈ ری رائٹ۔ مرحلہ نمبر 3، نظر ثانی کرنا، ترمیم کرنا اور دوبارہ لکھنا۔ چیک فار دا کریکٹ اسپیلنگس، گرامر، کیپٹلائزیشن اینڈ پنکچویشن۔ درست اسپیلنگ کی، گرامر یا قاعدہ کی، کیپٹلائزیشن یعنی حروف کو قانون کے مطابق بڑا لکھنے کی، اور اوقاف یعنی نقطوں کی پڑتال کرنا۔ مجتبیٰ noted down everything his mother shared۔ مجتبیٰ نے ہر چیز کو نقل کر دیا جو اس کی ماں نے اسے شیئر کیا، یعنی اسے دے دیا۔ It was very helpful for him to organize his report۔ یہ اس کے رپورٹ کو ترتیب دینے کے لیے بہت زیادہ مددگار تھا۔ Let's read the report he wrote accordingly۔ آئیے اس کے مطابق لکھی گئی رپورٹ کو پڑھتے ہیں۔ Reasons behind road accidents۔ سڑک حادثات کے پیچھے اسباب۔ Reasons for accidents۔ حادثے کا سبب۔ Speeding، تیز رفتاری۔ Breaking traffic rules، ٹریفک قوانین کو توڑنا۔ سیل فون یوز، سیل فون یعنی موبائل فون کا استعمال۔ Avoiding safety gear like seat belts and helmets۔ سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ سے گریز کرنا یعنی حفاظتی تدابیر سے غافل رہنا۔ How to reduce accidents، حادثات کو کیسے کم کیا جائے۔ Recommendations، سفارشات یا یعنی تجاویز۔ The purpose of this report is to explore the reasons behind road accidents۔ اس رپورٹ کا مقصد سڑک کے حادثات کے پیچھے وجوہات کھوج کرنا یعنی معلوم کرنا۔ Our research reveals that irresponsible behavior of drivers is the major cause of road accidents۔ ہماری تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیوروں کے غیر ذمہ دارانہ سلوک ایک بڑا حادثاتی سبب ہے۔ It is required to bring awareness among people through various awareness programs۔ اس کو مختلف بیداری کے پروگرامات کے ذریعے لوگوں میں بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ Road accidents occur for a variety of reasons۔ سڑک کے حادثات متعدد یعنی کئی وجوہات سے رونما ہوتی ہے۔ But one of them is inattentive behavior of drivers during driving۔ مگر ان میں ایک وجہ ڈرائیوروں کے ڈرائیونگ کے دوران لاپرواہی کا برتاؤ ہے۔ We conducted our research by studying previous reports on road accidents and researches related to inattentive behavior of drivers۔ ہم نے سڑک کے حادثات مطالعے کے ذریعے تحقیق کے رہنمائی سے لی اور تحقیق
ڈرائیوروں کے غیر سنجیدہ سلوک کے متعلق we found out that there are 3 factors responsible for these types of inattentive behavior. ہم نے معلوم کیا کہ ان اقسام کے ذمہ دار 3 عوامل ہیں: use of cell phones while driving، ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنا، اسپیڈنگ، تیز رفتاری، اگنورنگ ٹریفک رولز، ٹریفک قوانین کو نظر انداز کرنا۔ The research shows that most of the serious accidents occur due to speeding. تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیشتر سنگین حادثات کی وجہ تیز رفتاری ہے۔ It multiplies the risk of an accident and serious injury during an accident. یہ حادثہ کے دوران حادثات اور سنجیدہ چوٹ کئی گنا بڑھاتا ہے۔ Another reason is ignoring traffic rules and traffic signals. ایک اور وجہ ٹریفک قوانین اور ٹریفک اشاروں کو نظر انداز کرنا ہے۔ This research found out that the main motive for the drivers to ignore the red light as saving time. ہمارے تحقیق سے معلوم ہوا کہ ڈرائیوروں کا بنیادی مقصد وقت کی بچت ہے۔ Some drivers feel that stopped at the red light is a waste of time and fuel. کچھ ڈرائیور ایسا محسوس کرتے ہیں کہ سرخ بتی پر رکنا وقت اور ایندھن کا ضائع کرنا ہے۔ But studies have proven that traffic signals followed properly by drivers save time and lives. لیکن مطالعات نے ثابت کیا کہ ڈرائیوروں کو ٹریفک اشاروں کی پیروی وقت اور حیاتیات یعنی زندگیوں کو محفوظ کرنا ہے۔ Our research reveals that the use of cell phones is also a major cause. ہماری تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ موبائل فون کو استعمال کرنا بھی ایک When a cell phone is used while driving، جب ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کو استعمال کیا جاتا ہے it distracts the attention of the drivers. یہ ڈرائیور کی توجہ کو ہٹاتی ہے which leads to road accidents. In addition, our research shows that another factor behind road accidents is avoiding safety gear like seat belts and helmets during driving. اس کے علاوہ ہمارے تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ ایک اور عمل سڑک کے حادثات کے پیچھے حفاظتی گیئر جیسے ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ سے ڈرائیونگ کے دوران wearing seat belts and helmets doubles the chances of survival in a serious accident. ہیلمٹ سے اور سیٹ بیلٹ پہننے سے سنگین حادثات میں زندہ بچ جانے کے امکانات دگنے ہوتے ہیں۔ Safety gear keeps you intact
and safe in case of accidents. सेफ्टी गियर यानी हिफाजती तदबीर आपको बरकरार और महफूज बनाती है हादिसात की सूरत में. The number of road accidents can be reduced significantly if traffic rules are followed during driving. अगर ट्रैफिक कवानीन पर ड्राइविंग के दौरान अमल किया जाए तो हादिसात में नुमाया कमी वाक़ हो सकती है. According to one report, एक रिपोर्ट के मुताबिक thousands of people die or are injured in road accident every year. हजारों लोग हर साल सड़क हादसात में हलाक या जख्मी हुए हैं. However, most of accidents are avoidable. ताहम ज़्यादातर हादिसात काबिल गुरेज हैं. Here a question arises. यहाँ एक सवाल पैदा होता है. Why are we not avoiding road accidents? हम क्यों सड़क के हादिसात से गुरेज नहीं करते? We can avoid these accidents by wearing safety gear and giving proper attention to driving and following traffic rules. हम इन हादिसात से बच सकते हैं जब हम हिफाजती गियर को पहने, ड्राइविंग पर खास तवज्जो दें और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें. Road accidents can only be reduced when everyone starts behaving responsibly. जब हर शख्स जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करना शुरू कर दे तो सड़क के हादसात को कम किया जा सकता है. The government and social welfare organizations have taken the initiative to educate the youth through awareness programs. हुकूमत और समाजी बहबूद के इदारों ने पहल की है कि बेदारी प्रोग्रामों के ज़रिए नौजवानों को तालीम दे. Social figures should also come out and appeal to the youth to drive attentively. समाजी शख्सियात को भी सामने आना चाहिए और नौजवानों से अपील करें कि वो ध्यान से गाड़ी चलाएं. This approach is slow, but in the future people will behave more responsibly and we will be able to control road accidents. ये नुक्ता नज़र आहिस्ता है लेकिन मुस्तक़बिल में लोग ज़्यादातर ज़िम्मेदारी से पेश आएंगे और हम सड़क हादसात पर काबू पाएंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम बच्चों. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने यूनिट नंबर 10 को ख़त्म किया है. आज हम मुज्तबाज़ रिपोर्ट में एक्सरसाइज करेंगे. तो चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब. क्वेश्चन नंबर 1. What problem was Mujtaba facing? How did he resolve it? मुज्तबा को कौन से मसले का सामना था और उसने उसको कैसे हल किया? Answer. Mujtaba had a problem of report writing about road accidents. मुज्तबा को सड़क के हादसात पर रिपोर्ट लिखने का मसला था. And he resolved it through internet with his mother.
اور انہوں نے اس مسئلے کو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے ماں کے ساتھ حل کیا۔ Question number 2. Write steps of writing a report. ایک رپورٹ کے steps یعنی مراحل لکھے۔ Answer. The steps of a report writing are. ایک رپورٹ لکھنے کے steps یعنی مراحل مندرجہ ذیل ہے۔ ٹائٹل یعنی نام، کانٹینٹ لسٹ فہرست کا لسٹ، مین پوائنٹس اہم نکات، سمری تشریح، انٹروڈکشن تعارف، باڈی یعنی جسم، کنکلوژن یعنی نتائج، اینڈ ریکمنڈیشنز اور سفارشات یا تجاویز۔ Question number 3. What is the title of the report? رپورٹ کا نام کیا ہے؟ Suggest another title for this report. اس رپورٹ کا دوسرا نام تجویز کرے یعنی دے دے۔ Answer. The title of this report is Reasons Behind Road Accidents. اس رپورٹ کا نام جو ہے وہ ہے سڑک کے حادثات کے پیچھے وجوہات۔ Another title for this report is Awareness about Road Accidents. اس رپورٹ کا دوسرا نام سڑک کے حادثات کے بارے میں آگاہی ہے۔ Question number 4. Do you think road accidents are avoidable? کیا آپ کے خیال میں سڑک کے حادثات قابل بچاؤ ہے؟ Give reasons for your answer. اپنے جواب کے لیے وجوہات بھی دے دے۔ Answer. Yes, we can avoid these accidents by wearing safety gear. ہاں، ہم ان حادثات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جب ہم حفاظتی گیئر کو پہنے and giving proper attention to drive اور ڈرائیونگ پر خصوصی توجہ دے and following traffic rules اور ٹریفک قوانین کے پیروی کرے یعنی اس کو اپنائیں۔ Question number 5. Do you think there is any other conclusion of the report? آپ کے خیال میں اس رپورٹ کا دوسرا کوئی نتیجہ ہے؟ Share in a few sentences. چند جملوں میں شیئر کرے۔ Answer. The road accidents can only be reduced when everyone starts behaving responsibly. سڑک کے حادثات کو کم کیا جا سکتا ہے جب ہر کوئی ذمہ داری کے ساتھ برتاؤ کرے۔ As a suitable conclusion for this report. اس رپورٹ کے لیے ایک مناسب نتیجہ ہے۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے سائلنٹ لیٹر۔ واٹ از سائلنٹ لیٹر؟ سائلنٹ لیٹر کیا ہے؟ A letter in a word that is not pronounced is called a silent letter. Silent letter وہ لیٹر ہوتا ہے جو ورڈز میں لکھا جاتا ہے لیکن آواز نہیں دیتا۔ For example, tea
ٹی ہمارے ساتھ ایک سائلنٹ لیٹر ہے اور یہ ورڈ میں اس طرح آتا ہے افن، اس طرح ایچ او آنیسٹ، بی کم، کے نوب، ڈبلیو رانگ۔ تو بچوں آپ لوگوں کے لیے پہلا ہوم ورک، رائٹ ورڈز آن ایچ آف دا سائلنٹ لیٹرز۔ ایسے الفاظ لکھیے جس میں یہ حروف سائلنٹ ہو، ٹی، ایچ، بی، کے اینڈ ڈبلیو۔ ہمارا دوسرا ہوم ورک پیج نمبر 82 پر ہے، جہاں پر آپ لوگ ان الفاظ کے اردو معنی لکھیں گے۔ نمبر فرسٹ ایویڈنس، نمبر سیکنڈ اوائڈ، نمبر تھرڈ inattentive, number 4 initiative, number 5 approach۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے ٹرانزیشنل ڈیوائسز۔ What is transitional devices? Transitional devices of comparisons show that the comparison between ideas and thoughts and sentences are a paragraph۔ ٹرانزیشنل ڈیوائسز آف کمپیریزن ہمیں آئیڈیا اور تھاٹ یعنی سوچ و فکر کے درمیان کمپیریزن کو شو کرتا ہے یعنی دکھاتا ہے۔ یہ پیراگراف میں یا سینٹنس میں دکھایا جاتا ہے۔ ٹو کمپیئر وی یوز ورڈز لائک آلسو، بہت، سملرلی ایٹسیٹرا۔ اس کمپیریزن کرنے کے لیے ہمیں آلسو، بہت اور سملرلی کا ورڈ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو بچوں آپ لوگوں کے لیے پیج نمبر 82 پر ہوم ورک ہے، جہاں پر یوز the given transitional devices to make sentences in your notebook۔ اپنے نوٹ بک میں ان الفاظ کو جملے میں استعمال کریں۔ نمبر فرسٹ on the other hand، also، as with، equally and same as۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے ایڈجیکٹیو فارمیشن اور ناؤن ٹو ایڈجیکٹیو۔ ایڈجیکٹیو فارمیشن یا ناؤن ٹو ایڈجیکٹیو کا دونوں کا مطلب ہے ناؤن سے ایڈجیکٹیو بنانا یا ایڈجیکٹیو بنانے کا طریقہ۔ تو چلتے ہیں ٹیبل کی طرف۔ ٹیبل میں ہمارے ساتھ پہلے باکس میں سفکس ہے، دوسری باکس میں ناؤن ہے اور تیسری باکس میں ایڈجیکٹیو ہے۔ تو پہلے ٹاپک یعنی باکس کی طرف آتے ہیں۔ پہلے باکس میں AL، FUL، ABLE اور OUS ہے۔ دوسری باکس میں ہمارے ساتھ ناؤن ہے اور اس میں شامل ایکسیڈنٹ، میوزک، کیئر، سکسیس، نالج، لو، ڈینجر اینڈ کورٹسی ہے۔ اور تیسری باکس میں ہمارے ساتھ ایڈجیکٹیو ہے جو ناؤن اور سفکس مل کر ایک ایڈجیکٹیو بناتے ہیں، جیسے ایکسیڈنٹ، ایکسیڈنٹل، میوزک، میوزیکل، کیئر، کیئرفل، سکسیس، سکسیسفل، نالج، knowledgeable، love، lovable، danger، dangerous، courtesy، courteous، etc۔ تو بچوں آپ لوگوں کے لیے چوتھا ہوم ورک، میک 2 adjectives on the following words۔ ان الفاظ پر دو ایڈجیکٹیو بنانی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔